اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے یہ صلح حسن کی شرائط کا رونا روتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یا صلح حسن کی شرائط کا رونا رونا چھوڑ دو، ہم نے کہا اس کی صحیح سند پیش کرو، تو اس نے کہا کہ سند کے چکروں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے، سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اس کے پاس صلح حسن کی شرائط کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب حسن رضی اللہ کے ساتھ صلح ہوئی تو وہاں کچھ شرطیں تھیں، اس کی کوئی سند اس کے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہی آج تک پیش کر سکے، بلکہ کہتا ہے کہ اس سند کے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، صلح حسن کی شرائط یہ جن کتابوں سے پیش کرتا ہے وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونا لکھا ہوا، لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ راشد کیا، میں تو خلیفہ ہی نہیں مانتا ہوں، میں تو ملی کہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت تھی وہ ثابت نہیں، جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کو بادشاہ مانتا ہوں، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ انکار کیا ہے اور ان کو بادشاہ کہا ہے اور وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، وہ تو روایت ہی ثابت نہیں ان میں سے کوئی بھی، وہ ہمیں ثابت کر دیا حوالوں کے ساتھ۔ اب پیچھے رہ گیا مسئلہ کہ یہ جو ہے جن کتابوں سے صلح حسن کی شرائط پیش کرتا ہے وہاں جو ہے معاویہ رضی اللہ کا خلیفہ ہونا لکھا ہوا ہے۔ اس نے خود اپنے پمفلٹ میں جو حوالے دیے ہیں وہاں فتح الباری کا حوالہ دیا ہے، کچھ شرائط کو ذکر کر دیا اور باقی کہا کہ نیچے حوالے ریفرنس دے دیے۔ فتح الباری کا جو اس نے ریفرنس دیا ہے وہاں پر نیچے فتح الباری میں آپ پڑھیں تو وہاں پر یہ حوالہ ہم لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاویہ اپنے بعد مجھے خلافت کے لیے ولی عہد بنائیں، یعنی ہم نے یہ شرط بھی طے کی ہے، یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے، یہ شرط بھی عائد ہے اس میں کہ میری طرف سے یہ بھی شرط ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بعد مجھے ولی عہد بنائیں، یعنی معاویہ مجھے خلافت کے لیے ولی عہد بنائیں۔ یہاں تو معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ لکھا ہے، مجھے خلافت کے لیے ولی عہد بنائیں، یہ فتح الباری کے الفاظ ہیں اپنے بعد۔ تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہی نہیں تھے تو اپنے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہد خلافت کے لیے کیسے بنائیں گے؟ تو یہ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ موجود ہیں، اس کے دیے ہوئے ریفرنس کے مطابق اس نے کہا فتح الباری میں بھی شرائط ہے، تو یہاں یہ شرط لکھی ہوئی ہے۔ یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے الاصابہ ابن کثیر ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھی۔ دوسری جو ہے ایک اور جو شرط ہے وہ اسد الغابہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسد الغابہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، وسلم الیہ الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ سونپ دی، خلافت جو ہے وہ سونپ دی ہے، کس کو سونپ دی ہے؟ یعنی الیہ، معاویہ رضی اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت معاویہ رضی اللہ کو سونپ دی سنہ 41 جو ہے وہ 41 ہجری میں، یعنی 41 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی۔ یہاں خلافہ کے لفظ موجود ہیں، یہ بدبخت کہتا ہے میں تو ان کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں، میں تو بادشاہ مانتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے وسلم الیہ الحسن، حسن رضی اللہ عنہ کو سونپ دی، کیا سونپ دی؟ الخلافہ، خلافت۔ یہ اسد الغابہ کا حوالہ ہے، یہی انہی کتابوں سے شرائط پیش کرتا ہے نا۔ اب ہم گرانے لگے ہیں اس کے اوپر ایک ایٹم بم، جس کے یہ اس کے گلی کی ہڈی بھی ہے اور یہ اس کے گاٹے میں فٹ بھی ہو جائے گی اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ یہ حوالہ ہے الاستیعاب کا، یہ بار بار اس نے اپنے پمفلٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شرائط صلح حسن کی الاستیعاب کے اندر موجود ہیں۔ الاستیعاب کے اندر لکھا ہے، ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا خلاف بین العلماء ان الحسن انما سلم الخلافت لمعاویہ، کہ علماء کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی ہے، کیا دی ہے؟ معاویہ رضی اللہ کو خلافت دی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ انما سلم الخلافت لمعاویہ، معاویہ رضی اللہ کو خلافت دی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہی الاستیعاب لوگوں کو سناتا ہے نا، آئندہ کسی کے سامنے کرنا بات اور کہنا کہ ان کتابوں میں صلح حسن کی شرائط لکھی ہیں، ہر عامی آدمی کو ہم یہ بات سمجھائیں کہ جب یہ کہے کہ صلح حسن کی شرائط ان کتابوں میں لکھی ہیں تو اس کو کہنا کہ ذرا ہم بھی اگر کھول کر تمہیں وہاں سے معاویہ رضی اللہ کا خلیفہ ہونا دکھا دیں تو مان لو گے؟ حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی ہے، اور کیا کہا کہ یہ آپ کی حیات ہوئی، ان کی حیات کے لیے، لا غیرہ، ان کے اس کے بعد نہیں، ثم تکون لہ من بعدہ، اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد یہ خلافت جو ہے میری طرف لوٹ جائے گی، میرے لیے ہو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ رہے ہیں اور ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ یہ اس کی دیے ہوئے حوالے اور ان کتابوں میں پڑھو، صلح حسن کی شرائط لکھی ہے، وہاں پر لکھا ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپی اور کہا کہ اپنے بعد خلافت جو ہے آپ مجھے دیں گے۔ وہ تو ویسے ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ کی زندگی میں
ہی فوت ہو گئے تھے، تو لہٰذا یہ تو شرط ویسے بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جن کتابوں کے حوالے دیتا ہے فتح الباری، الاستیاب، اسد الغابہ، ہم نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں کہ وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا لکھا ہوا ہے. تو یہ کہتا ہے میں خلیفہ نہیں مانتا ہوں. جو روایت اس نے پیش کی ہم نے اس کا بھی جواب دے دیا اللہ کی توفیق اور رحمت سے، اور اس کی دی ہوئی صلح حسن کی شرائط میں سے ہم نے ثابت کیا کہ صلح حسن کی شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں. تو یہ دجل و فریب سے کام لیتا ہے، اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی یہ میسیج اور پیغام پہنچائیں. یہ جو بھی بات کرتا ہے کتابوں سے خود ریفرنس پڑھا کریں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.